بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جی اجابت السائلین عن عقائد المسلمین کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ گزشتہ دروس کے اندر ہم نے تقریباً 12-13 سوالات پڑھ لیے تھے، تو آج سے ہم سوال نمبر 15 شروع کریں گے۔ اس کی عبارت اور اس کا ترجمہ اور اس کا تفہیم بھی آپ کو عرض کریں گے۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ سوال ہے اس بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو کام نہیں کیا تو کیا وہ حرام ہے؟ یعنی حضور کا نہ کرنا، صحابہ کرام کا نہ کرنا، یہ اس کام کے حرام اور ناجائز ہونے کی دلیل ہے؟ اور اسی طرح جو حضور نے کام کیا تو کیا وہ جو ہے وہ واجب ہونے کی یا پھر فرض ہونے کی دلیل ہے؟ تو اس بارے میں یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب آپ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی کام کا جو حضور نے ترک کیا یا صحابہ کرام نے ترک کیا، صحابہ کرام نے نہ کیا، تو اب وہ کام حرام ناجائز نہیں ہو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کسی اور وجہ سے وہ کام نہ کیا ہو۔ تو جس طرح ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہونا ہے، مائک کا استعمال ہونا ہے، موبائل وغیرہ کا استعمال ہونا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس زمانے کے اندر نہیں تھی، تو صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان کا جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، تو کیا یہ استعمال کرنا سب ناجائز حرام ہو جائیں گے؟ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی عبارت کی وضاحت آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید سمجھ آ جائے گا۔ تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں السؤال یستدل کثیر من المتشددین علی عدم جواز امور کثیرۃ یقوم بها المسلمون بحجۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يفعلها هو واصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ کثیر متشددین نے، کثیر من المتشددین مطلب کثیر متشددین نے استدلال کیا ہے کثیر امور کے جائز نہ ہونے پر، امور کثیرتن سے ترجمہ کریں گے کثیر امور کے جائز نہ ہونے پر جو ہے وہ استدلال کیا ہے، کس بات سے؟ اس بات سے استدلال کیا ہے یقوم بها المسلمون، اور وہ دلیل قائم کرتے ہیں مسلمانوں پر۔ کس بات سے انہوں نے دلیل لی؟ بحجت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یفعلها هو واصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حجت کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو نہیں کیا۔ سرکار کا نہ کرنا اور اصحاب رسول کا نہ کرنا، اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کثیر امور کے جائز نہ ہونے پر، کہ صحابہ نے نہیں کیا تو یہ بھی کام ناجائز ہے، یہ کام صحابہ نے نہیں کیا تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اسی طرح کثیر امور پر وہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فَهَلْ تَرْكُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ لِأَمْرٍ يَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ فِعْلِهِ، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے اصحاب کا کسی معاملے کو، کسی امر کو نہ کرنا، یہ دلالت کرتا ہے اس فعل کے جائز نہ ہونے پر، کہ کوئی کام حضور نے نہیں کیا، ترک کیا، یا صحابہ نے ترک کیا، تو کیا یہ دلالت کرے گا اس بات پر کہ وہ کام جائز نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوال تھا، اس کا جواب کہتے ہیں قال رئیس المتکلمین العلامۃ مولانا تقی علی خان فی اذاقۃ الاسام لمعانی عدم المولود والقیام، یہ کتاب ہے مولانا نقی علی خان جو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان الرحمۃ کے دادا جان ہیں یا پھر والد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں قال رئیس المتکلمین العلامۃ مولانا تقی علی خان فی اذاقۃ الاسام لمانعی عمل المولد والقیام، کہ رئیس المتکلمین علامہ مولانا نقی علی خان
اپنے رسالے کے اندر، یعنی یہ ان کا رسالہ ہے اذاقۃ الاسام لمانع عمل المولد والقیام، اس رسالے کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ الترک المجرد وعدم الوقوع لیس دلیلا علی الکراہۃ لأن الترک ربما یکون من جہت اخری۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجرد ترک کرنا، فقط کسی چیز کو، کسی کام کو، کسی فعل کو ترک کرنا اور اس کو نہ کرنا، یہ اس کے مکروہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لیسا دلیلا، یہ دلیل نہیں ہے علی الکراہۃ، اس کے مکروہ ہونے کی، اس کے جو ہے وہ ناپسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جو ترک ہوتا ہے وہ کبھی کبھار کسی دوسری جہت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو ترک کیا ہو تو یہ کسی اور جہت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار ناسخ و منسوخ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بعض لوگوں کے لیے اس کام کا حکم ہوتا ہے لیکن بعض کو اس سے منع کیا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے اس کام کو نہ کرنے کی۔ آگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قول بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وقال الامام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فی حاشیتہ بل الترک ما لم یکن بمعنی الکف والاحتراز القصدی والاجتناب العمدی لا یکون من افعال المکلفین اصلا ولا یکون تحت قدرت البشریت فکیف یتصور فیہ الاتباع۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس کتاب کے حاشیے کے اندر فرماتے ہیں، کتاب وہ جو مولانا نقی علی خان کی تھی، اس کتاب کے حاشیے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بلکہ جو ترک ہوتا ہے وہ جب تک معلوم یکن بمعنی الکف ہے، جب تک وہ روکنے کی معنی میں نہ ہو یا پھر اعتراض قصدی کی معنی میں نہ ہو۔ اعتراض ہوتا ہے بچنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قصداً فرمایا کہ تم اس کام سے بچو، جب تک اعتراض قصدی سے نہ ہو یا پھر اجتناب عمدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو عمدن اس کام سے بچنے کے لیے فرمایا تو یہ بھی اجتناب عمدی ہو جائے گا۔ تو جب تک یہ چیزیں نہ ہوں تب تک کیا ہوگا، لا یکن من افعال المکلفین اصلا، تو وہ کام تب تک افعال مکلفین میں سے نہیں ہوں گے، یعنی حضور نے اگر منع کیا تو اب وہ منع ہو جائیں گے، پھر وہ کام افعال مکلفین میں سے نہیں ہوں گے۔ ولا یکن تحت قدرت البشریت، وہ بشری قدرت کے تحت بھی نہیں ہوں گے۔ فکیف یتصور فیہ الاتباع، تو اب اس میں اتباع پیروی کرنا یہ کیسے متصور کیا جاتا ہے؟ بسا اوقات کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بشری قدرت کے تحت نہیں ہوتے، تو اب بشر وہ کیسے کر سکے گا؟ مکلفین کے افعال میں سے وہ نہیں ہوتے، تو اس لیے بھی جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے، تو وہ کام نہیں کیے جاتے، تو یہی وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کام کا نہ کرنا ثابت ہوتا ہے۔ آگے امام سرخسی کا قول بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال الامام سرخسی فی اصولہ، امام سرخسی کی کتاب ہے الاصول، تو اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں کہ الفعل قسمان اخذ و ترک، کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک لینا اور ایک ترک کرنا۔ حضور نے جو کام کیا، حضور نے جو افعال کیے، اس میں سے بعض افعال کو لیا جاتا ہے اور بعض کو ترک کیا جاتا ہے۔ ثم احد قسمي افعاله، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قسموں میں سے ایک ہے، وہ ترک اور وہ ترک ہے، تو لا یوجب الاتباع علینا، تو حضور کے اس فعل کا جو حضور نے ترک کیا ہے، تو حضور کا ترک کرنا یہ ہمارے اوپر اس کی اتباع کرنا واجب نہیں ہے۔ لا یوجب الاتباع علینا، ہم پر وہ واجب نہیں کرتا اتباع کرنا اس کی ہم پر، یعنی اس کی اتباع کرنا علینا ہم پر لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، الا بدلیل، مگر دلیل کے ساتھ۔ فکذالک القسم الآخر، اسی طرح جو دوسری قسم ہے یعنی کرنے والی، لینے والی، تو وہ بھی اسی طرح ہے، یعنی حضور نے جو کام نہیں کیا تو حضور کا نہ کرنا یہ ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم اس کام کو نہ کریں، اس کی اتباع کرنا، یعنی حضور کی اتباع کرتے ہوئے اس کو نہ کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے،
بلکہ جب تک دلیل نہ آ جائے تب تک ہم اس کو ترک نہیں کریں گے، تب تک اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اسی طرح جو دوسری قسم ہے یعنی کسی فعل کو لینا، تو حضور نے جو کیا تو تب تک ہم اس کو لیں گے جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں آ جاتی، ٹھیک ہے۔ آگے امام ابن قدامہ کا قول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال الامام ابن قدامہ فی المغنی یا فی المغنی، ان کی کتاب ہے فی المغنی، تو اس کے اندر ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدل علی الکراہۃ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد یترک المباح کما یفعلہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک کرنا یہ اس فعل کے مکروہ ہونے کی، اس کے ناپسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ فإن النبی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار جو ہے وہ مباح فعل کو بھی ترک فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مباح کام کو، مباح فعل کو بھی ترک فرمایا کرتے تھے، کما یفعلوا، جس طرح وہ آپ اس کو فرمایا کرتے ہیں۔ تو مباح اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی فعل کو حضور نے کبھی کیا کبھی نہ کیا تو وہ مباح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہوتا ہے۔ تو حضور نے تو مباح کام کو بھی ترک کیا، کیا اب وہ کام کرنا ناجائز ہو جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے، اس کو کرنا بھی جائز ہوتا ہے مباح کام کو، ٹھیک ہے۔ آگے امام دقیق ابن دقیق عید کا قول ہے، کہتے ہیں قال الامام ابن دقیق العید فی احکامہ فی الاحکام، امام ابن دقیق عید فرماتے ہیں اپنے کتاب احکام کے اندر کہ لیس ترک بدلیل علی الامتناع، ترک کرنا یہ منع ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آسان ترجمہ یہی ہوگا کہ کسی فعل کو ترک کرنا یہ امتناع کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وضاحت کرتے ہیں تھوڑی سی، کہتے ہیں فثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فثبت ان ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم لامر ما لا يدل على عدم جواز فعله ما لم يقترن بنهي، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی معاملے کو ترک کرنا ثابت ہوا، فثبت تو ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی امر کو ترک کرنا ما لم يدل علی، جب تک وہ اس فعل کے جائز نہ ہونے پر دلالت نہ کرے، وہ معاملہ وہ امر جب تک اس کے کرنے کے جائز نہ ہونے پر دلالت کرے تو ما لم یقترن بنہی، جب تک وہ کسی نہی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ یعنی حضور نے جو کسی فعل کو ترک کیا ہے تو وہ کہ اس کے کرنے کے جائز نہ ہونے پر دلالت تب کرے گا، یعنی اس کے ناجائز ہونے پر دلالت تب کرے گا جب حضور کی نہیں وارد ہو، یعنی حضور نے اس کے ساتھ نہیں فرمائی ہو کہ یہ کام مت کرو۔ ایک تو ہے حضور کا نہ کرنا، دوسرا ہے حضور نے منع فرمائی ہو کہ مت کرو، نہیں وارد ہو۔ تو جب وہ کام جو حضور نے نہیں کیا وہ جب تک کسی نہیں کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا تب تک وہ کام جو ہے وہ ناجائز نہیں ہوگا، جب تک نہیں کے ساتھ وہ متصل نہیں ہوتا، ملا ہوا نہیں ہوتا، تب تک وہ کام ناجائز نہیں ہوگا بلکہ وہ جائز ہوگا۔ حضور نے منع کر دیا الفاظ کے ساتھ کہ یہ کام مت کرو تو وہ نہیں کیا جائے گا، وہ ناجائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ تو ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے کو نہ کرنا یہ جب تک کسی فعل کے عدم جواز ہونے پر دلالت نہ کرے یہ تب تک ہوگا جب تک وہ کسی نہیں کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یہ کسی فعل کے جائز نہ ہونے پر دلالت تب کرے گا جب تک وہ کسی نہیں کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں وَهَذَا مَا عَبَّرَ عَنْهُ الْعُلَمَاءُ بِقَوْلِهِمْ التَّرْكُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، تو یہ جو پیچھے مسئلہ گزرا، یہ جو حکم گزرا، تو یہ علماء کرام نے اپنے اس قول کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ الترک لیس بحجۃ، حضور کا کسی کام کو نہ کرنا یہ حجت نہیں ہے، الترک لیس بحجۃ،
ترک حجت نہیں ہوتا، ترک دلیل نہیں ہوتا۔ فہذا هو الفہم الصحیح الذی فہمہ صحابۃ الکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہی وہ صحیح فہم ہے، ھذا هو الفہم الصحیح، یہی وہ صحیح فہم ہے، صحیح سمجھنا ہے کہ جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے، یعنی یہی فعل، یہی فہم حضور کے صحابہ نے آپ سے سمجھا ہے۔ وَهُوَ مستقر عند علماء المسلمین سلفا و خلفا۔ تو یہی سلفاً اور خلفاً، سلفاً بولتے ہیں پچھلے علماء کرام، اور خلفاً جو اس کے بعد آئے ہیں، متقدمین اور متأخرین علماء جسے کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے متقدمین اور متأخرین علماء کے نزدیک یہی چیز ثابت شدہ ہے۔ مستقر مطلب قرار پکڑی ہوئی ہے، مطلب ثابت شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو نہیں کیا تو اب وہ کام اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، ترک جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی، اس کو یاد کر لیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے لیکچر کے اندر آگے سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔